صحیح نہیں بنی اس کی اہمیت سمجھیے. قرآن مقدس کی قریباً 100 آیات ایسی ہیں، قرآن کی 100 آیات ایسی ہیں جن سے بالواسطہ یا بلا واسطہ علماء نے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا ہے. پاک نبی کے فرامین میں قریباً 200 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن کے ذریعہ سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اجماع امت بھی ہے اور قیاس بھی ہے. ہم نے چونکہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں جلدی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر آج کے پاکستان کی اسمبلی کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی اور اس خطے کے اندر یہ بل کیوں پاس کیا گیا، اس پر کچھ دیر گفتگو کر کے بات کو ختم کروں گا. احباب، سب سے پہلے اللہ کا قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے متعدد مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ عقیدے کو بیان فرماتا ہے، اور اس پر واضح اور صریح آیت مبارکہ جو میں اور آپ جب بھی اہل سنت کی محافل کے اندر ختم شریف پڑھا جاتا ہے اور ختم شریف کے آخر میں علماء جب کچھ آیات پڑھتے ہیں تو ایک آیت ختم شریف کے اندر لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ وہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو صریحاً بیان کرتی. خالق و مالک نے فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہیں. یہاں پر یہ میں ایک محبت بری بات کہا کرتا ہوں. اب قرآن کا عجیب اسلوب ہے. قرآن فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہی قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہی قرآن کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا والی ہے، تمہارے قریب ہے، اور نبی کی جو ازواج ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے نبی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور دوسرے مقام پر یہی قرآن فرماتا ہے کہ نبی کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو مطلب یہ نکلا کہ اگرچہ وہ نبی جو ہے وہ باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے، تو ایک تو نبی کے ساتھ امتی کے تعلق کا پتہ چلا کہ باپ کو اولاد کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا جو نبی کو امتی کے ساتھ ہوتا ہے. باپ اولاد کا اتنا رکھوالا نہیں ہوتا جتنا نبی امت کا رکھوالا ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور قرآن نے کہا خاتم النبیین، ماشاءاللہ آپ خاتم النبیین ہیں. اب اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے، اور مفسرین نے اس کی تفاسیر کے اندر اس بات کو درج کیا ہے کہ اس آیت سے سیدھا معنی مراد کہ حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے. جو کوئی تعویل کی گنجائش نکالے گا وہ مردود ہوگا، اس کو رد کیا جائے گا. آئیے خاتم النبیین کا معنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. حدیث پاک کے اندر میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. جب میرے نبی نے فرما دیا
تو اب کسی اور کی تفسیر، کسی اور کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ علماء نے لفظ خاتم پر جو لوگوں نے اشکال ڈالنے کی کوشش کی، علماء نے اس کو بھی رد کیا اور اسی ایک لفظ کے ذریعہ سے اس کو ثابت کیا کہ اس سے بھی میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت ہی کا جو ہے وہ چرچا اور بول بالا ہوتا ہے۔ احباب، فرمایا اب نبی قرآن کی اور بہت ساری آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اگر میں اور آپ جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا مومن متقی وہ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کے الفاظ بھی حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ اگر وحی کا سلسلہ میرے نبی کے بعد جاری رہتا تو اللہ فرماتا جو آپ سے پہلے نازل ہوا آپ پر نازل ہوا، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا، جو محبوب کے بعد کچھ نازل ہونا ہی نہیں تھا، تو اللہ نے یہی فرمایا محبوب جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا متقی اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری قرآن مقدس کی آیات، جن میں سے سورہ جمعہ کی وہ آیت کریمہ آج ہم جو تڑپتے ہیں، اللہ نے اس آیت کے اندر بھی بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فرمایا اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا، اور پھر آگے میرے نبی کی شانیں بیان کی گئی۔ وہ رسول کرتا کیا ہے؟ وہ رسول ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ رسول انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ رسول انہیں پاک کرتا ہے۔ اور فرمایا امیین کی طرف بھیجا، اور پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ ہے لما یلحقو، علماء تشریح فرمائے ہیں یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مضارع کے اوپر لفظ لما داخل ہوتا ہے، مضارع کے اوپر دو لفظ داخل ہوتے ہیں، ایک لم اور ایک لما۔ جو بچے پڑھتے اور علماء، جب عربی کے اندر گرامر کا یہ اصول ہے کہ جب مضارع پر لفظ لم داخل ہو تو وہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور علماء نے گرامر نے یہ لکھا کہ جب مضارع پر لفظ لما داخل ہو جائے تو یہ پھر مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ امیین میں رسول آیا، اور ان کی طرف بھی یہی رسول آیا جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، جو صحابہ تھے اول سے لے کر آخر تک، جس نے میرے نبی کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، ہر ایک کی طرف بھی میرا مصطفیٰ، اور جن کی ملاقات ان کے ساتھ نہیں ہوئی جو بعد والے تھے، اب قیامت تک جتنے لوگ آتے جائیں گے وہ اسی آیت کے اندر داخل ہوتے جائیں گے۔ تو آیت واضح کرتی ہے رسول ان کی طرف جیتا جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا، اور یہ ان کا بھی رسول ہے جنہوں نے دیکھا نہیں لیکن کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لیا ہے۔ یہی عقیدہ، یہی نظریہ انہوں نے بھی رکھا۔ صدیق اکبر کا یہی عقیدہ، عمر فاروق کا یہی عقیدہ، عثمان غنی کا یہی عقیدہ، علی پاک کا یہی عقیدہ، جناب حضرت امیر معاویہ کا یہی عقیدہ، میرے پاک نبی کے جتنے صحابہ اول سے لے کر آخر تک، صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی حضرت ابو طفیل تک جو دنیا سے رخصت ہوئے، ہر ایک کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور ہی آخری ہیں۔ تو یہی عقیدہ ان کے ذریعہ سے ہمیں ملا۔ قیامت تک جو بندہ جناب عیسیٰ کے ساتھ ہوگا، جناب مہدی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اس کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ مصطفیٰ ہی آخری نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ راجہ صاحب تھوڑی سی آواز کھولے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پاکستان ہر دل عزیز مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا جعفر حسین قریشی صاحب ملتان شریف سے تشریف لا چکے ہیں. احباب تشریف رکھیں کہ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. تمام دوست تشریف رکھیں. مفتی ظہیر صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے بہت ضروری گفتگو ہے. احباب تشریف رکھیے گا. آئیے احباب اس پر ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر چند باتیں جو ہے وہ آج کے دن کے حوالہ سے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایسے ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت گھر ایک خوبصورت محل بنایا, اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی. اب لوگ آتے ہیں, بس سادہ سے انداز میں بات کو مکمل کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, اس مکان کو دیکھتے ہیں, اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں, اور پھر جب ان کی نگاہ اس کونے پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے. اور پھر آقا نے فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں. فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں. اب ذرا اس بات کو یوں سمجھئے, اللہ نے نبوت کا محل بنایا, اور اس نبوت کے محل میں میرے خالق نے میرے مالک نے جب اس کو تعمیر کیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا اس میں کہیں جناب آدم نظر آئے, کہیں جناب نوح نظر آئے, کہیں جناب شیس نظر آئے, کہیں جناب ابراہیم نظر آئے, کہیں جناب اسحاق نظر آئے, کہیں جناب اسماعیل نظر آئے, کہیں جناب ادریس نظر آئے, کہیں جناب یوسف نظر آئے, کہیں جناب یعقوب نظر آئے, کہیں جناب یونس نظر آئے, کہیں جناب موسیٰ نظر آئے, کہیں جناب عیسیٰ نظر آئے. دیکھنے والے دیکھتے رہے, یہ محل تعمیر ہوتا رہا. آدم علیہ السلام سے یہ بنیاد رکھی گئی, یہ سلسلہ چلتا رہا. حسن کے اعتبار سے دیکھو تو کہیں پہ جناب یوسف علیہ السلام اسی محل کے اندر نظر آتے ہیں. اگر فضا و بلاغت کے اعتبار سے دیکھو, اگر خوش الہانی کے اعتبار سے دیکھو تو جناب داؤد علیہ السلام اسی میں ہمیں نظر آتے ہیں. اگر جو ہے وہ کمالات کے اعتبار سے دیکھو تو جناب موسیٰ اور عیسیٰ یہیں پہ نظر آتے ہیں. اگر بادشاہت کے اعتبار سے دیکھو تو جناب داؤد اور سلیمان اسی مقام پر نظر آتے ہیں. جناب سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آئے, درمیان میں انقطاع آ گیا, ایک فاصلہ پڑ گیا. 600 سال تک اور کوئی نبی نہیں آیا. اب جو آنے والے جو بعد والے لوگ تھے ان کی نگاہ پڑتی, اب درمیان میں انقطاع تھا, ان کی نگاہ پڑتی, وہ کبھی تورات اٹھاتے, کبھی انجیل اٹھاتے, ان کتابوں کو پڑھتے, کبھی آدم کو دیکھتے, کبھی نوح کو دیکھتے, کبھی ابراہیم کو دیکھتے, کبھی یوسف کو دیکھتے, کبھی اسماعیل کو دیکھتے, کبھی یعقوب کو دیکھتے, کبھی یحییٰ کو دیکھتے, کبھی زکریا کو دیکھتے, کبھی کسی کا قصہ, کبھی کسی کا قصہ, کبھی کسی کے احوال, کبھی کسی کے احوال. وہ پڑھتے جاتے, وہ دیکھتے جاتے, وہ کمال تھا, وہ دیکھتے گئے. اب ان کی نگاہ پڑی, اور پھر کبھی جو آ چکے تھے ان کو بھی پڑھتے, جس نے آنا تھا اس کو بھی پڑھتے, جو کے ساری باتیں جس نے آنا تھا اس کو بھی پڑھتے. جب آنے والے کے کمال دیکھتے تو پھر بھی کہتے کمال ہے, جو آ چکے ان کے کمال دیکھتے تو کہتے پھر بھی کمال ہے. پھر اللہ نے کرم کیا, وقت گزرا, 12 ربیع الاول کو میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے, مکے کے اندر وقت گزارا. پھر 40 سال کی عمر میں جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا تو اب وہ جو اللہ نے محل بنایا تھا, لوگ جس کو دیکھ کے تعجب کرتے تھے, اب وہ عید لگ گئی اور نبوت کا محل مکمل ہو گیا. میرے مالک نے اعلان کر دیا, جس کی ضرورت تھی وہ آ گیا, اب کسی اور کی ضرورت نہیں. ختم نبوت کے دروازے بند ہو گئے, اب مکان کی خوبصورتی جس کے ساتھ تھی وہ آ گیا. اب اس سے سونا اور کوئی ہے ہی نہیں, تو نبوت کے محل کو کسی اور کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے. یا رسول اللہ,
زندہ باد زندہ باد. قرآن حدیث اور حدیث کے بعد اجماع امت میرے نبی کے صحابہ کا اول سے لے کر آخر تک بغیر کسی اختلاف کے حضور کے صحابہ کا اجماع، اور جو سب سے بڑا اجماع اس میں بشمول اہل بیت مصطفیٰ. اگر فقہ کی کتابوں کے اندر اجماع امت سے مراد پڑھی جائے تو اگر کسی نے صحابہ کا اجماع مراد لیا تو وہ بھی بالکل درست، کسی نے اہل بیت کا اجماع لیا تو وہ بھی بالکل درست. یہ وہ عقیدہ ہے جس میں صحابہ اہل بیت سارے بالکل متفق علیہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر کوئی کسی بھی